نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون صدق الله العظيم. عزیزان گرامی، سب سے پہلے چوتھے پارے کا خلاصہ اور چوتھے پارے کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اپنی پسندیدہ اور محبوب چیز کو میرے راستے میں خرچ کرو. اللہ کے دین کے راستوں میں اپنے مال کو خرچ کرنا، مال کی ضرورت پڑے مال کو خرچ کرنا، جان کی ضرورت پڑے جان خرچ کرنا. صرف مالش بول کر نہیں، مال کی بات آئی مال دو، جان دینے کی بات آئی جان دینا. ایک بات تو یہ، اور آگے اللہ تبارک و تعالی زمین میں سب سے پہلا اور سب سے پہلی اللہ کی عبادت کی جگہ وہ ہے بیت اللہ. اس کو اللہ نے پہلے بنایا. زمین میں سب سے پہلی عبادت گاہ بیت اللہ. اس کی کچھ خصوصیات، ایک خصوصیت کیا اس کی، مقام ابراہیم ہے وہاں پر بیت اللہ میں، بیت اللہ کے یہاں مکے میں کعبۃ اللہ کے اطراف کعبہ میں مقام ابراہیم. مقام ابراہیم کسے بولتے؟ وہ پتھر جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام چڑھ کر کعبۃ اللہ کو تیار کرتے تھے، تعمیر کرتے تھے، بناتے تھے اسے. اور وہ پتھر جب چڑھتے تھے تو سولی کی طرح کام کرتا تھا وہ پتھر. یہ مقام ابراہیم ہے. دوسرا زمزم ہے. زمزم یہ وہ پانی ہے حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے، حضرت ہاجرہ کے بھی بیٹے، تو حضرت حاجرہ علیہ السلام کے بیٹے اور اسماعیل علیہ السلام کی وجہ سے جو پانی نکلا تھا وہ پانی ہے زمزم. اور حتیم بھی وہاں ہے. اور جو شخص کعبے میں داخل ہو گیا، مکے میں داخل ہو گیا، وہ معمول ہو گیا، امن میں آ گیا وہ. اس کے بعد حج کے متعلق بات ہے. حج کے متعلق احکام اور حج کے متعلق مسئلہ کیا ہے. اگر کسی پر حج فرض ہو گیا تو اس کا جانے کا خرچہ، پیسہ وغیرہ خرچ جانے کا سب کچھ ہے. اگر یہ آدمی حج کو چلا گیا تو اس کے بھی بچوں کا گزارا خرچ وغیرہ سب دے کر جا رہا ہے، سب انتظام کر کے جا رہا ہے، تب کوئی بات نہیں ہے. اچھا، عورت پر اگر حج فرض ہو گیا تو مسئلہ کیا؟ عورت پر اگر حج فرض ہو گیا تو ساتھ میں کوئی محرم رہنا. محرم کسے بولتی؟ جس سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہو. جیسے باپ ہے، عورت کا باپ، بیٹی کا باپ ہے تو بیٹی کا باپ سے کبھی بھی رشتہ نہیں ہو سکتا، نکاح حرام ہے. تو ایسا باپ کی، بھائی، ایسے جن سے رشتہ حرام ہوتا ہے انہوں ساتھ میں رہنا. عورت اگر حج کو جانا ہے. عام طور پر لوگ حج کے جانے میں بہت لاپرواہی اور بے توجہی کرتے ہیں. جن پر حج فرض ہو گیا فوراً اس کی تیاری کر لینا چاہیے. آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل سنت والجماعت کا تذکرہ فرمایا. اہل سنت والجماعت کا تذکرہ. یوم تبیض وجوہ. اہل سنت، حضور اہل سنت کا معنی کیا؟ اہل سنت والجماعت کا مطلب ہمیں سمجھنے اہل سنت والجماعت کو ماننے والے، ہمارا عقیدہ اہل سنت والجماعت کا. اہل سنت مطلب حضور کی حدیث کا صحابہ نے جو تشریح کی ہے وہ زبان الفاظ نبی کے، تشریح معنی مطلب صحابہ کا. اسے بولتے اہل سنت والجماعت. نبی سے سنت لیں گے، اس سنت کا، نبی کے اس لفظ کا معنی صحابی سے پوچھ کر عمل کریں گے، وہ ہم لوگ. ہم قرآن کو بھی مانتے، حدیث کو بھی مانتے، صحابہ کے اجماع کو بھی مانتے اور قیاس کو مانتے. ہم چاروں کو مان کر، چاروں کو رکھ کر
مسئلے کو چلتی، دین لے کر چلتی، صرف ایک بات کو لیں گے دوسری بات کو نہیں لیں گے، ایسی ہماری بات نہیں ہے، ہم چاروں کو مانتے ہیں۔ تو اہل سنت والجماعت ان کا تذکرہ کیا۔ اہل سنت والجماعت کا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے چہرے اللہ چمکتے ہوئے رکھیں گے، ان کے چہرے چمکتے ہوں گے، یوم تبیض وجوہ، ان کے چہرے اجلے ہوں گے، سفید چمکتے ہوں گے۔ اور اہل بدعت کے کام کرنے والے لوگوں کے کیسے ہوں گے؟ وتسود وجوہ، ان کے چہرے قیامت کے دن کالے ہو جائیں گے۔ اس سے بدعت کے کاموں میں دخل اندازی نہیں کرنا، بدعت کے کاموں میں گھسنا نہیں۔ سنت کا کام ہے، شریعت کا کام ہے، کیسا کرنا، کس کام کو وہ طریقے سے کرنا، بدعت رواج نہیں دینا، بدعت کو سمجھ میں آنا۔ بدعت بولے تو کیا؟ جو کام یا جس کام کا ثبوت قرآن میں بھی نہیں ہے، حدیث میں بھی نہیں ہے، کسی صحابی کی زندگی میں بھی نہیں ہے، کسی صحابی سے منقول بھی نہیں ہے، تو ایسے کام کو آدمی گھڑ کر بنا لے کر ثواب سمجھ کر کرتے رہنا، اسے بولتے ہیں بدعت۔ اس کا ثبوت اس میں بھی نہیں ہے، شریعت کے کسی بھی اس میں نہیں ہے، ایسے کام کو آدمی ثواب سمجھ کر کرتا رہتا۔ بدعتی آدمی کو سلام تک نہ کرو، یہ ہے فقہا کے فتاوے میں۔ بدعتی آدمی کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی، اس لیے کہ ان جو کام کرتا ہے اسے گناہ نہیں سمجھتا۔ آدمی گناہ کو گناہ سمجھا تو کم سے کم اسے توبہ کی توفیق ملتی، گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا، اسے توبہ کی توفیق کہاں ملے گی؟ ثواب سمجھ کر رہا ہے تو اسے کبھی توبہ کی توفیق نہیں ملے گی۔ پھر ہم آگے بڑھو، آگے کیا ہے؟ امت محمدیہ کی خصوصیت اور فضیلت ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ اس امت کی اللہ تعریف اور خصوصیت بیان کیا۔ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، امر بالمعروف کرتے ہیں، نہی عن المنکر کرتے ہیں، اچھے کاموں کا حکم کرتے ہیں اور برے کاموں سے روکتے ہیں۔ لیکن آج عموماً دیکھنے میں یہ آتا ہے، ایک جملہ معافی کے ساتھ، حالات ہمارے سامنے ہیں اس لیے میں کھل کر بول رہا ہوں، آج عموماً ہم ایک کام تو آرام سے کر لیتے ہیں، امر بالمعروف، اچھے کاموں کی دعوت دینا، اچھے کاموں کو کرنا، اس کا حکم دینا، یہ تو کر لیتے۔ نہی عن المنکر کا یہ جملہ اور یہ لفظ اسے ہم چھوڑ دیتے، اسے کرتے نہیں۔ نماز کو آؤ لانے والے ہے، لا لی، کر لی کام، شراب نہ کو پیو، گھر سے ٹی وی نکالو، زنا نہ کرو، یہ اس کے لیے بھی ایک جماعت ہونا، دو کام بھی کرنا، ہماری ذمہ داری دو کاموں کی بھی ہے، یہ کام بھی کرنا، وہ کام بھی کرنا، دو کام آ کر تو ہمیں اس آیت کے جملے میں ہم داخل ہونے کا، ایک کام کرنے سے ہم آیت کے اس فضیلت میں داخل نہیں ہو سکتے، دو کام کرنا، ایک جماعت یہ کام کرنے میں لگ جائے، ایک جماعت پھر وہ کام کرنے لگ جائے، یا پھر ایک ہی جماعت یہ جو نماز کو بلانے کا کام کر رہی ہے، یہ جماعت ہی ایک ٹائم بنا کر اس کی بھی محنت کرے، نہی عن المنکر پر بھی محنت کرے۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات، اب میں جو بول رہا ہوں یہ تیسرے پارے کے اندر بھی آئی تھی، آپ کو نہیں بتایا تھا میں، وہ بات پھر اس چوتھے پارے میں بھی آئی ہے۔ کیا بات؟ وہ مسلمانوں کو اللہ حکم دیا ہے کہ تم کافروں سے، مشرکوں سے تم دوستی نہ رکھو، قلبی دوستی نہ رکھو، ان سے اپنے راز نیاز کافروں کو بولتے پھر مکو، تمہارا جگری دوست مسلمان کو بناؤ، کافروں سے اپنی باتیں شیئر نہ کرو، اللہ بول رہا ہے۔ تیسرے پارے میں بھی یہ بات ہے اور یہاں چوتھے پارے میں یہ بات ہے، کافر کو اپنا دوست نہیں بنانا۔ ہاں البتہ کبھی لین دین کا موقع آ گیا، کوئی چیز بیچنے کی لینے کی ایسی کوئی موقع آ گیا تو وہاں چل جاتا، کوئی بات نہیں، لیکن ہمیشہ کے لیے اس کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالنے کو، ٹانگ پٹانگ ڈالنے کو پھرتے رہنا، اس کے ساتھ اپنی ہر چیز بولتے رہنا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تمہارے لیے تمہارے مسلمان دوست موجود ہے، ان سے دوستی کرو۔ کیوں؟ اللہ اس کی وجہ بیان کی، اس لیے کہ کافروں کے، منافقوں کے، مشرکوں کے دلوں میں تمہارے بارے میں حسد، بغض، غصہ، دشمنی ہے، تم کو ہمیشہ وہ نقصان پہنچا سکتے، تمہارے بارے میں کبھی ان کے دل میں اچھی رائے نہیں آ سکتی، یہ ہے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ بدر اور غزوہ احد، غزوہ حمراء الاسد، یہ تین غزوات کو اللہ بیان کیا۔ اس میں سے اللہ تعالیٰ تفصیل سے
ایک غزوے کو تفصیل سے بیان کیا، غزوہ احد کا ذکر کیا. غزوہ احد کو اللہ تعالیٰ نے 50 آیات پر مشتمل رکھ کر بیان کیا. غزوہ احد کے بیان کو لمبا چوڑے طریقے سے بیان کیا ہے. سب سے پہلا غزوہ غزوہ بدر، یہ اسلام کا سب سے پہلا غزوہ تھا. ایمان اور کفر دونوں کے درمیان میں فرق کرنے والی جنگ بدر تھی. جنگ بدر میں کافروں کو، مشرکین کو شکست ہو گئی، ہار گئے لوگ. بعد میں کیا ہوا، یہ لوگ پھر دوسری جنگ کے لیے تیاری کر کے پھر سن 3 ہجری میں مدینے پر آ کر حملہ کرے. مدینے پر حملہ آور ہوئے. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہاڑ پر صحابہ کو کھڑا کیا تھا. 50 افراد کو، صحابہ کی ایک جماعت جس میں 50 لوگ تھے، ان کو ایک پہاڑ پر کھڑا کیے. اتفاق سے صحابہ کیا سمجھ گئے، چلو بھائی اب صحابہ مال غنیمت جمع کرنے کے لیے آ گئے، چلو جنگ ہمیں جیت گئے. وہ جیت گئے تو پھر دشمنوں کا پورا مال وغیرہ سب ہمارا ہو جاتا. ان کا صحابہ سمجھ کر کیا کرے، اس پہاڑ سے اتر کر چلا گئے. دشمن کیا کیا، پیچھے کے راستے سے آ کر مسلمانوں پر حملہ کیا. اس وقت میں تقریباً 70 صحابہ شہید ہوئے، اور ان شہید ہونے والوں میں سے حضور کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ تھی. یہاں تک بات مکمل ہو گئی. اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پارے کے اندر، چوتھے پارے کے آخری میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو، مسلمانوں کو کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. اے مسلمانوں، تم پر اگر کبھی تکلیف آ گئی، مصیبت پریشانی آ گئی، تو تم کیا کرو، دل کو تم چھوٹا کر لینا کو، جم کو رہو، جرات مندی سے، بہادری سے دلیری کا مظاہرہ کرو. دشمنوں کو تم کو جواب دینا ہے، تم ٹھنڈے پڑو نہ کو، تم اپنے دل کو چھوٹا کر لینا کو، ہمت سے رہو. اپنے آپ پر آنے والی مصیبتوں کا تم صبر سے رکھ کر اس کا مقابلہ کرو، دشمنوں کو جواب دینے کی کوشش کرو، اور اللہ تعالیٰ کے شریعت اور احکام کی تم ہمیشہ عمل کی توفیق کی بھیک مانگو. دین پر اگر تم کو مرنے کا موقع آ جائے، دین کی اسلام کی تم کو پہرا داری کا موقع آ جائے، تو تمہیں چھوڑنا نہیں. اللہ کے نام پر ہم کہاں مر مٹے تیر ہوتے، اذان ہوئی تو نماز کو نہیں آتے. اللہ کے نام پر ہم مرتے کیا ہے، وہ نہیں ہو سکتا. مسجدوں کو آباد کرو پہلے، مدرسوں کو آباد کرو پہلے، بعد میں پھر دیکھو اللہ تم سے وہ کام لے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 8 سے 200 سال پہلے، 400 سال پہلے ہمارے بزرگوں سے جو کام لیا، وہ کام اللہ مجھ سے آپ سے لے گا. پہلے ان کو آباد کرو، بعد میں پھر اللہ تم سے دنیا کی فلاح کا، دنیا کے فتح کرنے کا اللہ آپ سے کام لے گا. سورہ آل عمران ختم. سورہ نساء اسے نساء نام تک رکھے اس لیے کہ اس سورہ کے اندر عورتوں کے مسائل پر اللہ بیان کیا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس سورہ کا نام نساء رکھا ہے. نساء کے معنی عورتیں، عورتوں کے مسائل کے تعلق سے اللہ تعالیٰ اس میں بیان کیا ہے. اچھا، ایک نکتہ سنو. یہاں پورے قرآن کے پورے 30 پارے اور 114 سورتوں میں سے سورۃ الرجال کے نام سے مردوں کا سورہ، ایسا کوئی سورہ نہیں ہے. مردوں کے نام کا کوئی سورہ نہیں ہے. عورتوں کو اللہ نے شان دیا ہے کہ ان کے نام سے ایک سورہ بھی ہے. ایک کیا، ایک سورہ ہے. سورہ مجادلہ ہے، سورہ ممتحنہ ہے، سورہ مریم عورتوں کے نام سے ہے. اتنے سورے ہیں عورتوں کے نام سے. اسلام دنیا میں ایک واحد ایسا مذہب ہے جو عورت کو عزت دینے کا سبق سکھاتا ہے. اسلام کے علاوہ پوری دنیا میں عورت کو عزت دینے والا کوئی مذہب نہیں ہے. اسلام کے آنے سے پہلے عورت کی کیا حیثیت تھی، کچھ بھی حیثیت نہیں تھی. زندہ دفن کیا جاتا تھا. اسلام کے آنے کے بعد عورت کو حصہ ملا. کس میں حصہ ملا؟ زمانہ جاہلیت میں عورت کو پراپرٹی میں، وراثت میں حصہ نہیں ملتا تھا، نہیں دیتے تھے. اسلام نے آیا تو اسلام آ کر اس سورہ نساء کے اندر عورتوں کے پراپرٹی اور وراثت کے اندر حصہ مقرر کیا. ورنہ اسلام سے پہلے عورت کا حصہ نہیں تھا پراپرٹی میں. اسلام آ کر عورتوں کے لیے وراثت کے اندر حصہ لگایا ہے. یہ عورت کی شان کو اسلام نے بڑھایا ہے. لیکن آج بھی دنیا بھوگتی ہے اسلام پر. اسلام عورتوں کو حق نہیں دیتا، اسلام عورتوں کو گھر میں بٹھاتا ہے. یہ بے تکی باتیں ہیں. جتنا اسلام عورت کی عزت کا، عصمت کا، تحفظ کا خیال کیا ہے، اتنا کوئی اور دھرم اس کی عزت کا اب تک خیال نہیں کیا، نہیں کر سکتا بھی. اسلام عورت کا اتنا خیال کیا
ویسا کوئی مذہب عورت کے بارے میں تو خیال نہیں کر سکتا. ایک مثال بول دوں، یہ مثالیں اور یہ باتیں تو پردے کے احکام اور پردے کے علماء سے اگر بولنا پڑے تو تب بولنا پڑتا، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں. پورے دھرم والے عورتوں کو باہر لاتے، اسلام عورت کو اندر رکھنے کی، اندر رہنے کی تعلیم دیتا ہے. مثال کیا، جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کو اتنا اندر چھپا کر رکھتے. چپل ہے باہر رکھتے، گھر تک پہن کر جا کر بھی باہر چھوڑ دیتے دہلیز کے پاس. بعض لوگ رہتے لکھپتیاں چپل گھر میں لے کر جاتے. چپل باہر رکھنے کی چیز، گھر میں لے جانے کی چیز نہیں. وہ چپل گھر میں لے کر نہیں پہننا، اس میں برکت نہیں رہتی. گھروں میں گندی چیزوں کو گندی جگہ رکھنا، سو اب اسے اندر لے کر آتے تو برکت نہیں رہتی گھر میں. تو جو چیز جتنی قیمتی رہتی ہے اس کی اہمیت اور اس کو چھپا کر رکھنے کا بھی بہت اندر رہتا. پیسے پیسے سننے میں کہا تھی بولو، گھر میں گئے تو گھر میں پھر کمرے میں پھر بیروا میں پھر چھوٹا بیروا، اس میں پھر سائڈ میں ایک چھوٹا لا کر اندر رکھتے. کئی کو بہت قیمتی چیز، بہت کاسٹلی ہے اس لیے اندر رکھتے رہے. تو ویسا عورت کو بھی اللہ تعالیٰ، اللہ کے پاس عورت کی بھی اہمیت ہے، قیمتی چیز ہے، اس لیے اللہ کیا کہ اسے گھر میں رہنے کو کہا ہے، باہر نکلنے کو نہیں کہا. دنیا کیا کرتی ہے، عورتوں کو باہر لاتی ہے ایڈورٹائز کے نام پر. اس کا ایڈورٹائز، اس کا ایڈورٹائز، چپل کا، ٹیپ کا، پیسٹ کا، اس کا اس کا. دنیا عورت کو بے حیا کر دیتی ہے. اسلام عورت کو اس کی قیمت جان کر، اس کی عزت کو پہچان کر اسے اندر چھپا کر رہنے کی تعلیم دیتا. اس کی عزت کا، حفاظت کا احساس اسلام کو ہے، کسی کو نہیں ہے. تو بے حیا ایک بات تو یہ، عورتوں کو اسلام سے پہلے پراپرٹی میں حصہ نہیں ملتا تھا. اسلام نے آ کر عورتوں کو اور بچوں کو پراپرٹی میں حصہ لگایا ہے. مردوں کو تو حصہ ملتا ہے، لیکن مردوں کے علاوہ عورتوں کو بھی حصہ ہے. اور یہ عورتوں کو جو پراپرٹی کا حصہ ملتا ہے، یہ حصہ احسان نہیں ہے، یہ احسان نہیں، ان کا حق ہے. یہ عورتوں کا احسان نہیں ہے. مثال کے طور پر بعض لوگ کیا کرتے ہوئے تو باپ رندے یا پھر بڑا بھائی رندے، لوگ کیا کرتے ہوئے تو شادی کے بعد باپ کی پراپرٹی تقسیم کرنے کا مسئلہ جب سامنے آ گئی ہو، بھیا بانٹ لیتی پراپرٹی، بھان کو نہیں دیتے، بھائی بچے میں دیتے. کئی تو بولے تو کیا بولتے معلوم، تین شادی کرو، تین تو ہو گیا بھانج. شادی کرو تو کیا ہوا، تمہارا فرض ادا ہوا، پراپرٹی کا مسئلہ کہاں ادا ہوا. فرض الگ ہے، حق الگ ہے. تم فرض ادا کرے سو حق نہ ادا کرے. تمہیں بچی کی شادی کی ہے، فرض ادا ہو گیا، حق نہ ادا ہوا. پراپرٹی دینا پڑتا اسے. وہ کتنا دینا، کتنے دینے تو کتنے دینا، وہ الگ مسئلے پر ساتھ میں سمجھو. اسے عورت کا بھی پراپرٹی میں حصہ ہے، بچوں کا بھی حصہ ہے. اور ایک مسئلہ اس میں کیا ہے، یتیموں کے مالوں کو کھانا نہیں. ان کا مال اگر ہمارے پاس ہے تو ہمیں ان کی مال کی حفاظت کر کو، اگر ہمارے کسی کا، ہمارے بھائی کا بچہ، اس کی ہمیں پرورش کر دی، ہمارا بھائی مر گیا، اس کے بچے کی ہمیں پرورش کر دی، تو اس کے مال کی ہمیں پراپرٹی کی حفاظت کر کو، بڑا ہونے کے بعد اس کا مال اس کے حوالے کر دینا. اس کے مال کو ہمیں یوز نہیں کرنا، برتنا نہیں اس کے مال کو، یا ہمارے حرام مال کو، اس کا اچھا مال ملا کر برباد نہیں کرنا. اس کا مال کھانا بھی نہیں، اس کے مال کو ہمارے غلیظ مال میں ملا کر برباد نہیں کرنا. اس کے مال کی حفاظت کر کر اس کی امانت اسے بڑا ہونے کے بعد دے ڈالنا اسے. ایک مسئلہ یہ بھی ہے. دوسرا مسئلہ، ایک سے زیادہ شادیاں کرنے کا مسئلہ ہے. کر سکتے نہیں کر سکتے. اسلام میں 4 کرنے کی اجازت ہے. کرو ضروری نہیں ہے کرنا بول کر سکتے، اجازت ہے، سو کرو، فرض نہیں ہے. وہ بھی کرنا کسے طاقت ہو، ہمت ہو اور اسباب بھی ہو. آدمی کے پاس طاقت بھی، جسمانی طاقت بھی ہو، آدمی کو طاقت بھی ہو، ہمت بھی ہو، اسباب بھی، پیسہ گھر وغیرہ سب کچھ رہنا، اور آدمی کو سب کے حقوق برابر ادا کرنے کا اسے ہمت رہنا. میں سب کا ادا کر سکتا ہوں، اس سے ناانصافی نہیں ہوتی، بول کر ایسا ہو تو تب کرنا، سو ورنہ ایک ہی پر بس کر لے. اسلام بول رہا بول کر لیا تو پھر اسے اگر ہمت نہیں ہے، طاقت نہیں، جسم کے اندر اسباب بھی نہیں ہے، گھر وغیرہ پیسہ بھی نہیں ہے، خود بنگلے کر کھا رہا، 4 شادیاں کر بولے تو کون دیتا بچی کو اسے؟ نہیں کرنا ایسا. تب تو ایک ہی بیٹا ہے اس کے لیے. یہ مسئلہ نہیں ہے. ہمت ہو تو
گھر ہو، ہمت ہو، اسباب ہو، پیسہ ہو تو کرنا ایک سے زیادہ افضل ہے. نہ ہو یہ چیزیں، ہمت، طاقت، اسباب، پیسہ، انصاف کرنے کا اسے ڈر نہیں، انصاف نہیں کر سکتا، اس سلسلے ڈر بنا ہے وہ، تو تب ایک چیز کر لے بس. اللہ تعالیٰ پھر پراپرٹی کے مسائل کو بیان کیا ہے. اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں، پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے محرمات کو بیان کیا ہے. محرمات کا تو کیا، کن سے شادی نہیں کر سکتے، ان کو بولتے محرمات. کن کن سے شادی کر سکتے، کن سے شادی نہیں کر سکتے، ان کے مسئلے کو اللہ تعالیٰ نے یہ پاری کے آخر میں بیان کیا ہے. سمجھانے کے لیے 3 باتیں آپ کو بولتا ہوں. ایک ہے نسب. نسب کی وجہ سے بھی رشتے حرام ہو جاتے. کل یا پرسوں بولا تھا مسئلہ میں، یہ جس دن دوسرے پارے کا خلاصہ ہوا تھا اس دن میں بولا تھا مسئلہ یہ، جو رشتے دودھ سے، خون سے حرام ہوتے، وہ رشتے خون سے حرام ہوتے بولا تھا میں. تو وہ وہی بات اس میں بھی ہے. ایک ہے نسب. نسب کے ذریعے سے بھی خون کے رشتے، خون کے ذریعے سے بھی رشتے حرام ہو جاتے. دوسرا ہے رضاعت، دودھ پلانے کی وجہ سے بھی رشتے حرام ہو جاتے. تیسرا ہے مصاہرت، شادی کرنے سے بھی رشتے حرام ہو جاتے. شارٹ میں بولتے زیادہ سمجھ میں نہیں آتا، ذرا تفصیل بولتا ہوں، چھوٹا شارٹ کر دو. نسبت کا تو کیا، نسب کا تو کیا، خون کے رشتے. باپ ہے، باپ کی بیوی بچے کے لیے ماں ہوتی، اس سے نہیں کر سکتا. باپ کی بہن سے پھپھو ہوتی بچے کو، اس سے نہیں کر سکتا. اپنی خاص خالہ ہے، اس سے نہیں کر سکتا. ایسے ان سے نہیں کر سکتا. اپنی خاص بھانجی ہے، نہیں کر سکتا. خاص بھان کی بیٹی بھانجی نہیں کر سکتا. خاص بھائی کی بیٹی بھتیجی، اس سے نہیں کر سکتا. یہ رشتے، یہ خونی رشتے، اسے نسب کے رشتے بولتے، نسب بولتے. ان سے رشتے حرام ہو جاتے. دوسرا ہے رضاعت، دودھ پینے سے. ایک بچہ 2 سال یا 1.5 سال کی عمر میں دودھ پی رہا تھا. اس دودھ پینے والے بچے کو اس کی ماں کے علاوہ دوسری عورت بھی دودھ پی رہی سے. اب یہ بچہ جس کا دودھ پیا ہے، بڑا ہونے کے بعد یہ جس عورت کا دودھ پیانی، اس کی بچی سے شادی کرنا بولے تو نہیں کر سکتا. وہ عورت جس کا دودھ یہ بچہ پیانی، وہ عورت اس کے لیے رضاعی ماں بن گئی، دودھ پلیسو ماں بن گئی. اس کی بیٹی رضائی بہن، اس عورت کا شوہر رضائی باپ، اس عورت کا بھائی رضائی ماموں. ایسا جیسا رشتے خون سے ہوتے ہیں، وہ ایسا رشتے دودھ سے بھی ہو جاتے. تیسرا کون سا، مصاہرت. مصاہرت بولے تو شادی کرنے کے بعد رشتے ہوتے نہیں. شادی ہو گئی تو بیوی کی اماں شوہر کے لیے ماں کے سر کچ. بیوی کی اماں سے مرد آدمی شادی نہیں کر سکتا. تو ویسا سیم پورا ویسا نسب کی وجہ سے رشتے حرام ہو جاتے، رضاعت کی وجہ سے رشتے حرام ہو جاتے، اور مصاہرت کی وجہ سے رشتے حرام ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پراپرٹیوں میں سے کن کن کا کیا حصہ ہے، کن کن کا کیا دینا ہے، تمام کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے.